ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. زید صاحب ہم بات کر رہے ہیں اقبال کی پرسنالٹی کے حوالے سے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اقبال کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آئے. مثال کے طور پہ ہماری کورس کی بکس وغیرہ کے اندر بھی اقبال کی شاعری کو اس حوالے سے پیش نہیں کیا جاتا کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو سمجھ سکے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. علامہ اقبال تقدیر بدلنے والے فلسفی، شاعر، ویژنری، درویش، انٹلیکچوئل، دانشور ہیں. انہوں نے آج کے جدید دور کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے، اس سے پہلے مغرب یا مشرق میں کسی فلسفر، تھنکر یا ویژنری نے مغربی نظام حکومت کو، چاہے وہ مشرق کی طرف سے اشتراکیت ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو، کیپٹلسٹ ہو یا کمیونسٹ سسٹم ہو، کسی ایک نظاموں کو اس طرح ایکسپوز نہیں کیا جس طرح اقبال نے کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اقبال نے ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اقبال نے ماڈرن پولیٹیکل پروسیس کی، جو دنیا میں آج کل ڈومیننٹ ہے، ڈیموکریسی جس کی بات کی جاتی ہے، اقبال نے اس کے پرزے اڑا دیے ہیں. اقبال نے ماڈرن بینکنگ سسٹم کی، جو ماڈرن کیپٹلسٹ سسٹم جس کی بنیاد سود اور ربا کے اوپر ہے، اقبال نے اتنا ویشسلی اٹیک کیا ہے اس نے پورے نظام کو. اقبال نے زائنسٹ اور فری میسنز کو اٹیک کیا ہے اپنی شاعری میں. علامہ اقبال نے کمیونسٹ سسٹمز کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہے کہ اشتراکی نظام حکومت یہ کس طریقے سے انسانوں کو غلام بناتا ہے اور فطرت کے خلاف ہے. اور اس کے مقابلے پہ جس طرح انہوں نے اسلامک سسٹمز کو ایک آئیڈیل اور رول ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی تمام سوچ اور فکر کی بنیاد قرآن پاک پہ رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور محبت پہ رکھی ہے، وہ اتنے غیر معمولی ہیں کہ اقبال جیسا تھنکر اور فلاسفر جس کو دنیا ڈینائی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ پوری دنیا مانتی ہے ان کے لیول کو. ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ اس زمانے میں جب اقبال دنیا میں زندہ تھے، پوری دنیا میں ان کے بارے میں خبریں چھپا کرتی تھی. پوری دنیا کے اخباروں میں لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اقبال اس وقت دنیا میں کہاں ٹریول کر رہے ہیں. ان کی کتابیں بادشاہ وقت اپنے دور کے پڑھا کرتے تھے. بڑے بڑے حکمران اقبال کی کتاب اسرار خودی کی ٹرانسلیشن اس زمانے میں مختلف زبانوں میں ہوا تھا، اس کو پڑھتے تھے. اینڈ اقبال واز نون آل اوور دا ورلڈ. 1937 میں علامہ اقبال کا اقبال ڈے 1000 جگہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. پوری دنیا کو پتا تھا کہ اقبال ڈے 1937 میں آیا اور اس کو ہم نے منانا ہے. سو اقبال کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ان کی اسٹرینتھ اتنی ہے آرگومنٹ کی، لہٰذا ایک آسان طریقہ ہے کہ اقبال کو سائیڈ لائن کر دیا جائے. خاموشی سے ان کو ٹیکسٹ بک سے، کتابوں سے، اپنے میڈیا سے، اپنے تھنکرز اور فلاسفرز کی آئیڈیالوجی اور گفتگو سے اقبال کو غائب کر دیا جائے، تاکہ ان کی وہ سوچ اور وہ فکر جو کہ اس قوم کے لیے انہوں نے لکھی ہے، جس قوم جو امت مسلمہ کے لیے وہ دے کے گئے، اس سوچ کو غائب کر دیجیے. دیکھیے، فری میسنز اور زائنسٹ کا ایک فنڈامنٹل تھیورم ہے، ایک فنڈامنٹل لا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کی آبادی اور کروڑوں کی فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں خطرہ ایک مفکر سے ہوتا ہے، ایک دانشور سے ہوتا ہے، جو لوگوں میں نئی روح پھونک دے، نئی سوچ دے دے، نئی فکر دے دے اور ہمارے پورے نظام کو ایکسپوز کر کے رکھ دے. ایسے کسی شخص کو ہم باقی نہیں رہنے دیں گے. اب علامہ اقبال اس کیٹیگری میں ہیں جو کفر کے پورے نظام کے لیے تھریٹ ہے.